بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان معلوما قبل خلق الأشياء ويبقى بعد صنع الأشياء تفرق إلى القوية والكلام ورسمنا كل شيء ما أعطاه من فناء بلاده كما قال عز شأنه كل شيء خالق إلا وجهه وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك كل ذلك الكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف البلاد ولا يعزب عن معاصي العباد في الخلقات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ اس کا ہر عمل بارگاہ الہی میں لکھا جا رہا ہے، چاہے وہ عمل برائی کی شکل میں ہو یا اچھائی کی شکل میں ہو، یعنی انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں اور وہ چاہے کتنی ہی کم مقدار کے اندر ہوں، حتیٰ یہ کہ اگر ذرے کی برابر کوئی نیکی انسان کرتا ہے تو خداوند عالم اس نیکی کو محفوظ کر لیتا ہے تاکہ آخرت کے اندر اس کے کام آئے۔ اسی طرح سے انسان جو برائیاں کرتا ہے اس برائی کو بھی خداوند عالم محفوظ کرتا ہے تاکہ اس برائی کے مطابق انسان کو سزا یا جزا دی جا سکے۔ گویا کہ انسان کے لیے یہاں یہ دنیا دارالعمل ہے، اس میں جیسا انسان عمل کرے گا اس کے مطابق آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے وہ انسان کو نصیب ہوگی۔ بہرحال یہاں ہمیں سوچ سمجھ کے دنیا کے اندر زندگی گزارنا ہے اور ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، اس لیے کہ انسان نیکیاں کرتا ہے، لیکن جب تک انسان گناہوں سے محفوظ نہیں ہوگا اس وقت تک متقی نہیں کہلایا جا سکتا۔ تقویٰ اسی کا نام ہے کہ انسان گناہوں سے محفوظ رہے۔ آج بہت مبارک دن ہے، یعنی جمعے کا دن کہ جو خود بھی عید کا دن ہے، اور پھر 13 رجب کہ جو ولادت مولائے متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب کا دن ہے، اور پھر یہ مبارک مہینہ یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا اپنے ولی کو بھیجنے کا کہ اس نے مہینہ ایسا چنا کہ جس کے بارے میں اس نے کہا کہ رجب میرا مہینہ ہے، اور دن ایسا منتخب کیا کہ جو سید الایام ہے، اور جگہ ایسی تلاش کی کہ اس سے بہتر جگہ ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ خدا نے اس جگہ کو اپنی طرف منسوخ کیا ہے اور وہ جگہ بیت اللہ کہی جاتی ہے، اللہ کا گھر، اور اس اللہ کے گھر میں اللہ کا ولی، اور شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ تحت العرش ایک عید منائی جاتی ہے 25 ذی القعدہ کو۔ یہ اس لیے منائی جاتی ہے کہ اس دن زمین کو بچھایا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا ذرہ جو زمین کا رکھا گیا وہ جوف کعبہ یعنی کعبے کے درمیانی حصہ، اور وہاں سے پھر تمام جتنے بھی ذرات تھے خاک کے وہ ملتے گئے، زمین بنتی گئی، اور اسی لیے اس سرزمین کو ام القریٰ کہتے ہیں، یعنی زمینوں کی ماں۔ تو اس ام القریٰ کے اوپر یعنی جوف کعبہ میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ولادت ہوئی، تو اس جگہ کا نام ہے ام القریٰ،
یعنی ابو تراب پیدا ہوئے، اور اسی لیے خداوند عالم نے اس زمین کو اتنی اہمیت دی ہے کہ ارشاد ہوتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، یعنی قسم کھائی ہے میں کیوں نہ قسم کھاؤں اس شہر کی کہ جس میں اے رسول تو رہتا ہے، اور اس والد کی اور اس ولد کی کہ جو وہاں پیدا ہوا ہے، یعنی اس ولد سے پیدا ہونے والے سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی ذات گرامی کو کما حق کوئی شخص پہچان نہیں سکتا، کوئی شخص صحیح معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اور یہ معرفت نہ ہونے کا ہی نتیجہ ہے کہ بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے اور آپ کو خدا کہنے لگے۔ مولا کائنات کے معرفت کے سلسلے میں خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما عرف اللہ الا انا وعلی وما عرفنی الا اللہ وعلی وما عرف علی الا اللہ وانا۔ علی بن ابی طالب کے ساتھ وہ ہے کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں پہچانا خدا کو سوائے میرے اور علی، اور نہیں پہچانا مجھے سوائے خدا اور علی، اور نہیں پہچانا علی کو سوائے میرے اور خدا۔ تو اب جب پیغمبر اسلام اس ذات کے بارے میں یہ فرماتے ہیں تو ہمیں کہاں ہمارا اس کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے؟ بس اس ذات گرامی کی کوئی صفت بھی ہم کما حق بیان نہیں کر سکتے، اور پھر مجھ جیسا ایک ادنا طالب علم فضائل علی کہاں تک بیان کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے علم کو اگر بیان کیا جائے تو پیغمبر فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلیم بابھا، وہ کہ جو زندگی بھر یہ کہتا رہا سلونی قبل ان تدخلونی، اور اس کی صحاوت کو کون بیان کر سکتا ہے کہ جس کے دروازے کے اوپر ملائکہ بھیک مانگنے کے لیے آئے، اور پھر اس کی عبادت کیسے بیان کی جا سکتی ہے؟ اس لیے کہ ابھی جو شخص جس کی زندگی کا آغاز اللہ کے گھر سے ہوا ہو، اور جس شخص کی زندگی کا انجام خدا کے گھر میں ہوا ہو، تو اس کی عبادت کہاں ہم بیان کر سکتے ہیں اور کہاں اس کا احساس ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ذات گرامی وہ ہے کہ جس نے خود یہ کہا ہے اپنی عبادت کے بارے میں کہ ماں ابقت کا طمعا فی جنتک ولا خوفا من دارک ولکنی وجدتک اہلا للعبادت فاخذتک۔ اے پالنے والے، میں نے تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں نہیں کی ہے، اور نہ تیرے جہنم کے خوف سے عبادت کی ہے، بلکہ میں نے تجھے عبادت کے لائق سمجھا، عبادت کا اہل سمجھا، تو میں نے تیری عبادت کی ہے۔ ایک طرح سے یہ اعلان بھی ہے علی ابن ابی طالب کا ان طاقتوں کے لیے کہ جو اپنی دولت و حکومت کے ذریعے سے جھکانا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ انتباہ ہے کہ جو علی جنت کے لالچ میں عبادت نہ کرے، وہ تمہاری حکومت کے لالچ میں کب آ سکتا ہے؟ اور وہ علی کہ جس کو جہنم کا خوف نہ ہو، تمہارے قید خانوں کا خوف اس علی کو کب ہو سکتا ہے؟ تو علی ابن ابی طالب وہ شخصیت ہیں
کہ جنہوں نے جن کی عبادت کے سلسلے میں خود پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ ضربت و علیم یوم الخندق افضل من عبادت السفر ہے. یعنی جس کی صرف ایک ضرورت عبادت ثقلین کے اوپر بھاری ہو تو پھر وہ علی ابن ابی طالب کہ جو اگر بستر رسول کے اوپر سو جائے تو مرضی الہی کا مالک بن جائے. اس کی عبادت کو کہاں ہم ایسا کر سکتے ہیں اور کہاں ہم اپنے لفظوں میں اس کو بیان کر سکتے ہیں. مولا کائنات علی بن ابی طالب کا انصاف یہ ہے کہ آپ کو اگر ظاہری حکومت مل جاتی ہے اور آپ کا سگا بھائی آپ کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میری گزر بسر اس میں نہیں ہو رہی ہے, مجھے کچھ زیادہ دے دیا جائے, تو مولا کائنات لوہا گرم کرتے ہیں اور لوہا گرم کرنے کے بعد اپنے بھائی عقیل کے ہاتھ کی طرف بڑھاتے ہیں اور وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے بھائی کا ہاتھ چلا رہے ہو. مولا کائنات نے کہا تم اس دنیاوی آگ سے اتنا ڈر رہے ہو اور اپنے حق سے زیادہ مانگ کے علی ابن ابی طالب کو جہنم کی آگ میں جھونکنا چاہتے ہو. یہ ہے عدل علی ابن ابی طالب. وہی علی ابن ابی طالب ہے کہ جو بیٹھے ہوئے آپ بیت المال کا حساب کر رہے ہیں. چراغ جل رہا ہے اور دو جانی پہچانی شخصیتیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے علی بن ابی طالب کی بیعت کی تھی اور اسی لالچ میں کہ شاید ہمیں اب علی کی حکومت میں کوئی عہدہ مل جائے گا اس لیے کہ ہم نے سب سے پہلے بیعت کی ہے, وہ آئے. جیسے ہی داخل ہوئے مولا کائنات نے چراغ بجھا دیا. ادھر علی بن ابی طالب نے یہ چراغ نہیں بجھایا بلکہ ان کے امیدوں کے چراغ بجھ گئے اور فوراً سوال کیا کہ یا علی یہ کیا کہ آپ نے چراغ بجھا دیا, ہمیں آپ سے بات کرنا ہے. امام حسن علیہ السلام کو بلایا, گھر سے ایک دوسرا چراغ آپ نے منگا دیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیا کہتا ہے, یہ چراغ بجھایا تھا تو اس چراغ کے منگانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا کہ جس وقت تم آئے میں بیٹھا ہوا بیت المال کا حساب کر رہا تھا جو مسلمین کا مال تھا اور اس مسلمانوں کے مال سے ہی وہ چراغ جل رہا تھا. اور اب چونکہ ہماری نجی باتیں ہوں گی اس لیے بیت المال کے چراغ سے ہم باتیں نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ ہمارا مال نہیں ہے. یہ ہے عدالت علی بن ابی طالب. ان لوگوں کو کہ جو کسی ادارے کو چلاتے ہیں, کسی انجمن کو چلاتے ہیں, کسی اوقاف کے متولی ہیں, انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ مولا علی کے ماننے والے ہیں. لہذا جس طرح سے مولا علی مسلمانوں کے مال کا خیال رکھتے تھے, اب یہ ہے کہ بیت المال میں جو مال آتا تھا مسلمانوں کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد آپ اس کا زمین پہ جھاڑو دیتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اس زمین کو گواہ ٹھہراتے تھے کہ گواہ رہنا کہ علی ابن ابی طالب نے جس کا جو حق تھا اس کو پہنچا دیا ہے. سبق حاصل کریں. وہ متولی جو کسی وقت متولی ہیں, وہ صدور کے جو کسی انجمن کے صدر ہیں, کہ مسلمانوں کے مال میں کسی قسم کا بھی تصرف ذاتی طور سے جائز نہیں ہے.
یہی وجہ ہے کہ مولا علی کو لوگوں نے قتل کر دیا۔ یہ فرق ہے دنیا کے بادشاہوں میں اور علی بن ابی طالب میں کہ دنیا کے جتنے حکمراں قتل کیے گئے ہیں وہ اس لیے کہ دنیا ان کے ظلم سے عاجز آ گئی، مگر مولا علی بن ابی طالب جو شہید ہوئے تو اس لیے کہ دنیا علی بن ابی طالب کے عدل کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو امیر المومنین اسلام بن ذات گرامی کے دن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور آج مخصوص دن ہے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے قابل ہدایت ہے کہ ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی عبادت کو دیکھیں، ان کے خضوع و خشوع کو دیکھیں، ان کے عدل و انصاف کو دیکھیں، ان کی سخاوت کو دیکھیں، ان کے انسان نوازی کو دیکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر